ایک آدمی نے شادی کرا بیٹھا تگڑے قبیلے میں، امیر لوگوں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عورت عزت اور مال کے لحاظ سے تم سے اونچی ہو اس سے نکاح نہ کرو. جو عزت اور مال کے لحاظ سے تم سمجھو نا کہ مجھ سے چھوٹے طبقے میں، اس کے ساتھ شادی کرو، وہ عزت زیادہ کرتی ہے. لیکن آج کیونکہ ہم شادی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کے مکان کے ساتھ، اس کی جائیداد کے ساتھ، اس کے بینک بیلنس کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے. معاذ اللہ وہ شادی کرا بیٹھا اونچے قبیلے میں، بیوی ڈانٹتی ہے، بندہ ہے ماڑا، وہ بیچارہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا. ایک دن پریشان ہو کے کہنے لگا امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہوں، جا کے شکایت کرتا ہوں. آیا، خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی. حضرت عمر گھر میں تھے، دروازے پہ دستک دی. حضرت عمر اندر سے اٹھے، دیواریں تھی گھر کی چھوٹی چھوٹی، باہر سارا کچھ سن رہا ہے. اندر سے اٹھے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی بس ٹھیک ہے، آ گیا پھر کوئی آپ کو بلانے. آپ گھر میں نہ ٹکیے گا، ساری رات نقاب پہن کے مدینے کی گلیاں میں گھوما کرو، اور دن چڑھے تو آپ کو گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا. آپ نے تو بالکل گھر کا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دی ہیں. کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ آپ کو احساس ہونا چاہیے. حضرت عمر چپ کر کے سن رہے ہیں. اب وہ بھی بندہ باہر کھڑا سن رہا ہے. کافی دیر گزر گئی تو حضرت عمر کہنے لگے اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں. کہنے لگے جی میں نے کیا کر لینا، جائیں، آپ نے جانا ہی جانا ہے. حضرت عمر ہنسے، باہر آ گئے. باہر آ کے اس کو کہنے لگے کیا بات ہے ابھی تیری، کیا مسئلہ ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور میں آپ کو کیا مسئلہ بتاؤں، میری اتنی ڈاڈی نہیں جتنی آپ کی ہے. میں تو آیا تھا اس غرض سے کہ اپنا دکھڑا سناؤں گا، تو آپ تو زیادہ دکھی ہیں مجھ سے. وہ جو کام اندر ہو رہا تھا وہ میں معذرت سے سن بیٹھا ہوں چونکہ کھڑا دروازے پہ تھا. تو حضور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے تو اپنی بھول گئی ہے، مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو گئی ہے. حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا قیمتی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں ساری رات باہر گزار دیتا ہوں، سارا دن رسول اللہ کی امت کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میرے بچے پیدا کرتی ہے، پھر میرے بچے پالتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکا کے رکھتی ہے. فرمایا تو دیکھ تو صحیح کہ مجھے اپنی بیوی پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں کئی راتیں بھی گھر نہیں آتا تو میرا بستر کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا. کردار کی بادشاہ ہے، پردے کی بادشاہ ہے. فرمایا مجھے اس پر فخر ہے. میں روزانہ اونچا بولتا ہوں، وہ سنتی ہے، کبھی کبھی وہ بول لیتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں. میری بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں نا، میری بیوی ہے، کوئی غیر ہے. روز میں اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، تو کبھی کبھی سن لینا چاہیے. کب؟ کبھی کبھی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کبھی کبھی سننے کا پروگرام بنائیں گے نا تو لڑائی. میرا عورتوں کو مشورہ ہے کہ جب خاوند جلال میں ہو تو چپ کر جائیں. ہمارے استاد گرامی ہمیں ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ایک بی بی کسی بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت جی خاوند بڑی لڑائی کرتا ہے، جب آتا ہے گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دے. تو انہوں نے ایک تعویذ اس کو بنا کے دیا. کہنے لگے جب وہ گھر آئے تو دانتوں کے نیچے دبا لینا، دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا، کھولنا نہیں. 1 مہینے کے بعد آئی، کہنے لگی حضور آپ کے تعویذ میں بڑا کمال ہے، میرے گھر کی تو لڑائی ختم ہو گئی. کہنے لگے تعویذ کا کمال نہیں، میں نے تیری زبان ہی بند کر دی ہے، تو جب تک چپ رہے گی تب تک انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا. تو یہی بات یاد رکھیے گا دوستو کہ جب عورت بول رہی ہو تو آپ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کو، کیونکہ اس لیے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جب مقابلے کے فریق ہوں، مقابلے کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تیرا لباس ہے تو ان کا جب مقابلہ ہوگا تو کون اپنی بات سے پیچھے ہٹے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیوی کبھی جلال میں آ جائے، کبھی غصے میں آ جائے، اور اگر آپ یہ سمجھے کہ ٹھیک غصے میں ہے، اس طرح حضرت عمر کی بیوی غصے میں ہے تو غصہ ان کا درست ہے کہ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، دیتے نہیں. اگر کبھی جائز غصہ ہو تو ہمیں بیوی کا غصہ بھی سن لینا چاہیے، اور خاوند غصے میں ہو تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے. اگر ایک فریق چپ کر جائے گا تو فساد ختم ہو جائے گا، اگر مقابلہ رہے گا تو پھر معاملہ ٹھیک ہے.